دوستو السلام علیکم۔ آئیے آج سورہ المومنون کی آیات 68 سے 71 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ترجمہ۔ پھر کیا انہوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس ایسی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے وہ اس کو نہیں مانتے، یا وہ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے۔ اور اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ دوستو چلیں ان کو آپ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے شروع میں فرمایا کہ پھر کیا ان لوگوں نے اس کلام پر غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس وجہ سے اس کو نہیں مانتے، یا کہتے ہیں کہ اس پر کچھ جنون کا اثر ہے۔ دوستو یہ اللہ نے جس اسلوب سے ان کو مخاطب کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی بات اگر سچی ہوتی تو ان کی ایکسکیوز یعنی ان کی بات مانی جا سکتی تھی، لیکن سچ یہ ہے کہ انہوں نے کلام کو بھی خوب سمجھا ہے اور اس بات کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ وہی ہدایت، یہ وہی پیغام ہے جو ان کے آبا یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور انہوں نے رسول کو بھی بہت اچھے طریقے سے پہچان لیا ہے، اور یہ جنون اور حکمت کو بھی جانتے ہیں، مگر اس کے باوجود انکار کر رہے ہیں۔ تو دوستو اس اسلوب کلام سے پتہ چلا کہ وہ سچائی کو جانتے تھے لیکن اس کے باوجود انکار کر رہے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر کو حق بات بری لگتی ہے، اور اگر حق ان کی خواہشوں کے مطابق یا اس کے تابع ہوتا تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے۔ دوستو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اگر حق ان کی خواہشوں کے تابع ہوتا تو اس دنیا میں خیر کی جگہ شر، انصاف کی جگہ ظلم، اور نیکی کی جگہ برائی، اور امانت کی جگہ خیانت، اور سب سے بڑھ کر توحید اور قیامت کے انکار کا چرچا کرتے۔ دوستو اب آپ ذرا تصور کریں کہ اگر سچائی ان کی خواہشات کے مطابق ہوتی تو ساری دنیا کا نظام درم بھرم ہو کے رہ جاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے۔ تو دوستو آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت بھیجی ہے تو وہ اپنی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں۔ دوستو اس آیت میں اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو یاد دہانی ان کے پاس آئی ہے انہی کی زبان میں اور انہی کے اندر ایک شخص کے اوپر، یہ نہیں کہ یہ پیغمبر کسی اور علاقے کو بلانگ کرتا ہے، بلکہ انہی میں سے ایک ہے، اور اس کے باوجود وہ اس نصیحت، اس ہدایت سے اعراض کر رہے ہیں۔ دوستو آخر میں سارے میسج کو سمرائز اس طرح کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان سے تنبیہ کے انداز میں، ناراضگی کے انداز میں پوچھ رہے ہیں، کیونکہ نہ تو یہ پیغام نیا ہے، نہ ان کے لیے کوئی نئی چیز یعنی کوئی نامعلوم چیز نہیں۔ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہی ہدایت ان کے انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ انہیں معلوم ہے کہ رسول سچے ہیں اور پاگل پن اور دانائی میں کیا فرق ہوتا ہے، پھر بھی یہ ضد اور انکار کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغام کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ دوستو مجھے امید ہے کہ ہم نے ان آیات سے بہت امپورٹنٹ سبق سیکھے۔
سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔